السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شہر بانو نے شیئر کی ہے۔ شہر بانو کہتی ہیں کہ میں منڈی بہاولدین کی رہائشی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ شہر بانو کہتی ہیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، جب وہ بالکل سو ینگ ہوا کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ بالکل پرانے دور کا بنا ہوا ایک گھر تھا، یہاں تک کہ ان کے فادر بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اتنا پرانا وہ گھر تھا، وہیں پر وہ سب رہتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں پہلے کمبائن فیملی سسٹم تھا، پھر اس کے بعد پھپھو اور چاچو الگ ہو گئے۔ ان کے ابو اپنے بہن بھائیوں میں سے بڑے تھے، تو وہ اسی گھر میں رہتے تھے۔ شہر بانو صرف ایک ہی بہن تھی۔ وہ کہتی ہیں ہم لوگوں کا جو گھر تھا بالکل پرانے دور کا کنسٹرکٹ ہوا تھا۔ برآمدے میں سے ہی سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں جو تیسری منزل تک یعنی 3rd فلور تک اوپر جاتی تھیں۔ میں اکثر وہاں پر شام کے ٹائم جایا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک پرانے دور کی 12 دری بھی بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک جھولا بھی لگا ہوا تھا۔ میں وہاں پر شام کا وقت گزارتی تھی، اور وہاں پر پرندوں کو باجرہ ڈالتی تھی، جو کہ بہت سے پرندے وہاں پر کھانے آتے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا یہ سب۔ گرمیوں کے دن تھے، ایک دفعہ میں چھت پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، شام کا ٹائم تھا، بہت پیارا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جھولے لے رہی تھی میں۔ ایک دم سے میں نے باجرہ چھت پر پھیلایا ہوا تھا، تو ایک دم سے ایک سفید کلر کا کبوتر ہم لوگوں کی چھت پر آ کر بیٹھ گیا، بالکل اس جگہ پر جہاں پر میں جھولے لے رہی تھی۔ وہ کبوتر دیکھنے میں بہت پیارا تھا، اور اس کے جو پاؤں تھے وہ ریڈ کلر کے تھے۔ میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت کبوتر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل بھی ڈر نہیں رہا تھا، بالکل میرے پاس پھر رہا تھا۔ میں اٹھ کر چلنے لگ گئی تو وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ دن گزرتے گئے، میں روز شام کو چھت پر جایا کرتی تھی، اور سارے پرندوں کو جب باجرہ ڈالتی تھی تو وہ ہم لوگوں کی چھت پر پہلے ہی بیٹھا ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ بالکل میرے ہاتھ کے اوپر سے بھی آ کر باجرہ کھایا کرتا تھا۔ جتنی دیر میں چھت پر پھرتی رہتی تھی وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور باقاعدہ جو کبوتر کی ایک آواز ہوتی ہے اس میں بولا بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ عید تھی، تو ہم لوگ چاند رات کو محلے کی سب لڑکیاں اکٹھی ہو کر مہندی لگائی۔ اگلے دن عید کا دن تھا، میں بہت تیار ہوئی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ہی میری فرینڈ کا گھر تھا، اس کے گھر گئے ہم لوگ، سب محلے کی لڑکیاں اکٹھی ہو کر ان کے چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے میری فرینڈ نے مجھے یہ کہا کہ کیا تم لوگوں کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں؟ میں نے اسے پوچھا کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں کا جو تیسرا چھت ہے وہاں سے کوئی لڑکا جھانک رہا ہے بار بار۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ ہم لوگوں کے گھر میں تو کوئی مہمان نہیں آئے ہوئے۔ اس نے کہا کہ نہیں، 2 سے 3 دفعہ میں نے ابھی دیکھا ہے کوئی لڑکا جھانکتا ہے، اور وہ دیکھنے میں بھی اچھا خاصا ہے، اور بالکل ینگ سا لڑکا ہے، کون آیا ہوا ہے، چلو تمہارے گھر چل کے دیکھتے ہیں۔ اس نے شرارتاً یہ بات کہی، اور ہم لوگ سب ہم لوگوں کے گھر آ گئی، اور سیدھی چلتی ہوئی چھت پر چلی گئیں۔ جب ہم لوگ اپنے چھت پر آئیں وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی فرینڈ کو یہی کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ میں سچ بول رہی ہوں، میں نے یہاں پر کسی کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر وہ وہاں پر رکی اور سب اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ میں بھی انہیں چھوڑنے نیچے آ گئی۔ اس کے بعد حسب معمول میں چھت پر جا رہی تھی، شام ہو گئی تھی، ہم لوگوں کے مہمانوں نے رات کو آنا تھا، عید کا دن تھا، سب آتے تھے ہم لوگوں کے گھر۔ جیسے ہی میں چھت پر گئی، ابھی مجھے واپس آئے ہوئے چھت سے نیچے آئے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ جب میں واپس چھت پر جا رہی تھی تو بالکل ہم لوگوں کے 3rd فلور کی جو 3-4 سیڑھیاں تھیں وہیں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی، بہت زیادہ، بہت مہکتے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی۔
मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जा रही थी वो खुशबू बहुत तेज़ हो रही थी। ऊपर वाली 2 सीढ़ियों से लेकर जहाँ तक वो झूला था वहाँ तक गुलाब के फूल की पत्तियाँ बिखरी हुई थीं। मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी कि अभी तो मैं हम लोगों के छत पर ही थे, सब मेरी फ्रेंड्स भी थी, मैं भी थी, तब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर ये गुलाब के फूलों की पत्तियाँ कहाँ से आ गईं? जब मैं ऊपर गई तो वो कबूतर भी बिल्कुल उनके पास बैठा हुआ था और एक मखसूस आवाज़ में बोल रहा था। मैंने जब ये देखा, मेरा उस खुशबू की वजह से शायद मेरा सर बहुत ज़्यादा चकराने लग गया और मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि एकदम से ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से नीचे उतर कर आई क्योंकि मेरा सर बहुत चकरा रहा था। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी हम लोगों के छत के ऊपर गुलाब के फूल की पत्तियाँ हैं। अम्मी बहुत हैरान हुई। मेरी खाला भी आई हुई थी। अम्मी, खाला और मेरी एक दादो ही थी, दादी अम्मा, वो भी साथ ही आई ऊपर बड़ी मुश्किल से। जैसे ही वो सब ऊपर आई वहाँ पर गुलाब के फूल की खुशबू तो थी मगर पत्तियाँ नहीं थीं। तो जो दादी अम्मा थी उनका ये कहना था कि यहाँ पर किसी जिन्नात का बसेरा है। वो बहुत बूढ़ी थी, पता नहीं उनको कैसे पता चल गया। वो ऊपर आते साथ उन्होंने कहा कि ये जगह आसेब ज़दा है, भारी है, यहाँ से नीचे चलो। अम्मी उनकी बात सुनकर चुप हो गई और अम्मी ने ये कहा कि हमें तो यहाँ पर कभी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हम लोग सब नीचे आ गए। मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वही सर में दर्द और सर भारी था और मैं काफ़ी सोच रही थी कि पता नहीं जो दादी अम्मा ने बात कही है वो सच है या झूठ है। थोड़ी देर के बाद लाइट ऑफ हो गई। हम लोगों के मेहमान भी आए हुए थे। लाइट ऑफ हो गई, लोड शेडिंग होती थी उस दौर में। सब सहन में बैठे हुए थे। मैं और खाला हम लोग दोबारा छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग छत के ऊपर जाकर वहाँ पर कोने में एक चारपाई होती थी, वहाँ पर बैठ गई। अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो जिस तरफ हम लोगों का झूला था, एक तो वो झूला भी मुसलसल हिले जा रहा था जैसे उसके ऊपर कोई बैठा है, और उसी कोने में रेड कलर की बिल्कुल बारीक सी रोशनी महसूस हो रही थी। मैंने खाला से ये कहा कि ये झूला क्यों झूल रहा है, तो खाला का ये कहना था ठंडी हवा चल रही है इस वजह से झूल रहा होगा। हालांकि वो झूला लाइट वेट नहीं था, लोहे का वो बिल्कुल झूला था और वो ऐसे आसानी से हिल भी नहीं सकता था, लेकिन वो वाज़िया झूल रहा था। मैंने खाला को कहा कि कोने में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बिल्कुल रेड कलर की मध्यम सी कोई चीज़ चमक रही है। खाला ने भी गौर किया तो वाकया वहाँ पर कुछ था। अब लाइट ऑफ थी, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा था। खाला कहती हैं कि चलो नीचे से कैंडल लेकर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। मैंने खाला से कहा मैं कैंडल लेकर आती हूँ, आप यहीं पर रुकें, अगर कोई चीज़ हुई तो वो कहीं हम लोगों के आने से पहले चली ना जाए। मैं फ़ौरन नीचे गई, कैंडल ली, ऊपर आकर सीढ़ियों में खड़े होकर उसको जलाया। जैसे ही हम लोग उस कोने में गई, वो झूला मुसलसल हिल रहा था, लेकिन वहाँ पर वो जो चीज़ चमक रही थी हम लोगों ने खुद देखी थी। ऐसा लग रहा था छोटी छोटी बारीक सी कोई चीज़ रेड कलर की चमक रही है, जैसे कोई बारीक बारीक आंखें होती हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। खाला कहती हैं कि झूला बहुत ज़ोर ज़ोर से झूल रहा है, हमें नीचे जाना चाहिए। हम लोग डर भी गई और नीचे आ गई। जैसे ही हम लोग नीचे आई, उसी कबूतर के बोलने की आवाज़ हम लोगों की छत से आने लग गई। खाला कहती हो सकता है कबूतर हो, लेकिन हैरत की बात ये थी हम लोगों के पास कैंडल थी। अगर वहाँ पर कोई कबूतर होता, पूरी छत पर होता तो हमें कहीं तो नज़र आता, मगर नहीं था। हम लोग नीचे आ गई। काफ़ी देर गुजर गई, मुझे बुखार सा महसूस होने लग गया। सब लोग बरामदे में ही सो रहे थे। जो हम लोगों की दादी अम्मा थी वो सहन में सो रही थी और मैं अपने कमरे में सो रही थी। मेरे कमरे के आगे बारीक बारीक पर्दे भी लगे हुए थे। एकदम से दादी अम्मा उठकर बैठ गई और उन्होंने कहा कि कौन है वहाँ पर। उन्होंने शोर मचा दिया, सब जाग गए। सब ने पूछा कि क्या हुआ है। रात का टाइम था, तकरीबन 1:30-2 बजे का। दादी अम्मा कहती हैं कि मैं यहाँ पर लेटी हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ सीढ़ियों से उतर कर कोई आया है और शहर बानों के कमरे में गया है। मैंने किसी लड़के को इसके कमरे में जाते देखा है। और जैसे ही मैंने उठकर बैठकर पूछा और आयतल कुर्सी पढ़ी है तो एक सफ़ेद सी रोशनी गायब हुई है। मैं तो बहुत डर गई, मैं तो खौफज़दा हो गई कि पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैं रोने लग गई। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया कुछ नहीं होता। मैं डर रही थी। मैं अम्मी के पास आकर सो गई। अगले दिन दोपहर के टाइम इसी तरह मैं अपने कमरे में ही थी, अम्मी और खाला बाहर बैठी थी। अम्मी भागती हुई मेरे कमरे में आई और अम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हारे पास किसी को खड़े देखा है यहाँ पर। अब ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। दादी अम्मा का ये कहना था
کہ میرے اوپر کسی جن کا سایہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک امام صاحب تھے، ان کے پاس گئے، ان سے دم کروایا، انہیں ساری بات بتائی، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ لوگوں کا جو چھت کی تیسری منزل ہے وہاں پر جھولا بھی ہے اور چھت بھی بہت اونچا ہے، تو بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، وہ تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا۔ وہ تعویذ اپنے گلے میں پہننے کی دیر تھی مجھے بہت سکون آیا، نہیں تو مجھے ہر ٹائم ایسا لگتا تھا مجھے بخار ہے۔ لیکن مجھے بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آنے لگ گئے تھے، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کوئی ڈراتا ہے، باقاعدہ میرے پاس کوئی آتا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اوپر چھت پر ہی لے کے جاتا ہے۔ ایک دفعہ تو باقاعدہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں سمجھتی تھی میں خواب دیکھتی ہوں، میری آنکھ کھلی تو آدھی رات کا ٹائم تھا اور میں اپنے چھت پر اسی جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی تو سب جاگ گئے۔ میں نے پھر سب کو بتایا۔ وہ جو بھی غیر مرئی مخلوق تھی، پتہ نہیں وہ اس کبوتر کی شکل میں میرے سامنے آئے تھے یا کیا مسئلہ تھا، میں نہیں جانتی، مگر واضح مجھے محسوس ہوتا تھا میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے برآمدے میں چلتی ہوئی جا رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دوپٹہ کسی نے پکڑا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، میرا دوپٹہ زمین پر تھا، کسی چیز کے ساتھ نہیں اٹکا تھا، اور واضح مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ہنسا ہے، کسی کے ہنسنے کی آواز سنی میں نے۔ وہ آواز بھی کسی آدمی کی ہی لگتی تھی، جیسے کسی لڑکے کی آواز ہے، میرے سامنے وہ واضح نہیں ہوا تھا ابھی۔ ایک دفعہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ دروازہ کھول کر اندر کوئی آیا ہے۔ ابھی میں غور کر ہی رہی تھی تو میرے پاس کوئی کھڑا تھا اور اس کا چہرہ بہت زیادہ اس وقت بھیانک لگ رہا تھا۔ میں چیخیں مارنے لگی اور وہ غائب ہو گیا۔ اب دن بدن یہ واقعات بڑھتے جا رہے تھے، میں اکثر بیمار رہنے لگی تھی، اب میں چھت پر بھی نہیں جاتی تھی، میرا سر بھاری رہتا تھا، میرے سر میں درد رہتا تھا، مجھے بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے تھے، کبھی مجھے کوئی پرچھائی نظر آتی تھی، کبھی مجھے کوئی سایہ نظر آتا تھا، اور باقاعدہ ہم لوگوں کی چھت پر ساری رات کوئی چلتا تھا، کسی کے بھاری قدموں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چھت کے اوپر کوئی ہنستا ہے، کسی کے کہکوں کی آواز بھی آتی ہے۔ میرے گھر والوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ میری شادی کر دیں گے، جب میری شادی ہو جائے گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، پھر اس گھر میں اگر کوئی جنات کا بسیرا ہے تو وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ میرے رشتے دیکھنے لگ گئے، جب بھی میرا کوئی رشتہ دیکھنے آتا تھا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بنتا تھا کہ وہ ہم لوگوں کے گھر تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، ایسے رکاوٹیں بننے لگ گئیں، اور مجھے دن بدن وہ جو ڈرونی شکل خوابوں میں نظر آتی تھی وہ سامنے نظر آنے لگ گئی۔ باقاعدہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کبھی کوئی ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی چھت سے مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہے، اور میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ چیز میرے اوپر اس طرح سے حاوی ہو گئی جیسے مجھے دورے پڑنے لگ گئے ہیں۔ وہ میرے سامنے آتا تھا تو میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا، مجھے بخار ہو جاتا تھا ایک دم، اور میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ پھر جب وہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آتی تھی تو وہ چیز غائب ہو جاتی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا، جنات تھا، مجھے بہت ڈر آتا تھا۔ کبوتر کی آواز رات کے ٹائم بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے کمرے میں وہ کبوتر چل پھر رہا ہے، اس کی آوازیں میں سنتی تھی۔ بہت مشکل وقت تھا، میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، کہیں آنے جانے سے بھی ڈرتی تھی، گھر والے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ میری دادی اماں ہر ٹائم میرے اوپر آیت الکرسی اور درود پاک پڑھتی رہتی تھیں کہ وہ مجھے ڈرائے نہ۔ اگر کوئی بھی مجھے ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا چھوڑتا تھا تو وہ بھیانک چہرہ لے کر میرے سامنے آ جاتا تھا۔ پھر ابو کو کسی نے بتایا، ایک بہت بڑے سید عامل تھے، ان کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر جائیں۔ جب ان عامل صاحب کے پاس مجھے لے کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک جنات تھا جو کبوتر کی شکل لے کر میرے سامنے آیا تھا، وہ میرے پاس رہتا تھا، اور وہ باقاعدہ جو بولتا تھا وہ اپنی زبان میں کچھ کہتا تھا مجھ سے۔ وہ میرے اوپر اس طرح سے حاوی ہو چکا تھا، اس کا بسیرا ہو گیا تھا، یا وہ مجھ پر عاشق ہو گیا تھا، جو بھی تھا، اس وجہ سے وہ مجھے تنگ کر رہا تھا، وہ مجھے ڈراتا تھا، اور وہ جو تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا تھا اس کو روکے بنا، اس وجہ سے اس کا جو اصل چہرہ تھا وہ مجھے نظر آنے لگ گیا تھا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ میرا علاج کیا، مجھے پہننے کے لیے گلے میں تعویذ دی، ہم لوگوں کے گھر میں قرآن پاک کے تعویذ لگوائے، اور پابندی سے منع کیا کہ مجھے چھت پر نہیں جانا، کسی آواز پر بھی غور نہیں کرنا، کوئی آواز اگر مجھے کوئی آواز دے کر بلائے بھی تو اس کا رپلائی نہیں کرنا، اگر وہ آواز میری جانی پہچانی نہیں ہے تو۔ تقریباً 6 ماہ تک
انہوں نے میرا علاج کیا، پھر جا کے میں ٹھیک ہوئی۔ پھر میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد بھی کبھی کبھار مجھے وہ ڈرانے خواب آتے تھے، کبھی کوئی پرچھائیاں بھی نظر آتی تھیں، مگر وہ تعویذ میں نے اپنے گلے میں سے کبھی بھی نہیں اتارا۔ یہاں تک کہ اتنے عرصے گزر گئے ہیں، وہ تعویذ آج بھی میرے گلے میں ہے۔ دوبارہ مجھے کبھی بھی اب اس خوفناک جنات نے نہیں ڈرایا۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شہر بانو آپ کا، آپ نے اپنی زندگی کی خوفناک کہانی میں سے شیئر کی۔ اللہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم لوگ نہیں جانتے کس وقت کون سی چیز کیا روپ لے کر ہم لوگوں کے سامنے آ جائے اور ہم لوگوں کو اس طرح سے ڈرانے لگ جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پلیز نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھ کر دعا کیا کریں، آیت الکرسی درود پاک کا ورد رکھا کریں۔ میں جب بھی آپ لوگوں کے لیے اوپر آ کے ریکارڈنگ کرتی ہوں، آیت الکرسی پڑھ کے آتی ہوں اور اپنے اوپر اس کا دم کر کے آتی ہوں، کیونکہ اگر میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ اپنی حفاظت کے لیے یہ پڑھا کریں تو مجھ پر بھی فرض ہے کہ میں خود بھی پڑھوں۔ نماز بھی پڑھتی ہوں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیشہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کیا کریں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، وہاں پر خوفناک کہانیوں کا پیج ہے، اسے بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔